نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیات 131 سے 134 تک کا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھیں گے۔ اس میں کچھ مختصر آیات بھی ہیں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ زیادہ آیات کور کر سکیں۔ جی کوئی آپ میں سے اگر لیسن سنانا چاہے تو ہینڈ ریز کیجئے گا۔ یہ کچھ سیٹنگز اس کی چینج ہوئی ہیں، یہ زوم ایپ کی۔ ہو سکتا ہے کہ آج پہلے دن ہمیں تھوڑی سی کوئی ایشو ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا۔ چلیے میرے خیال میں مجھے تو ابھی کوئی ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا ہے، تو شروع کرتے ہیں، پھر میں ہی شروع کرتی ہوں۔ آیت نمبر 131، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ واو استنافیہ، آج یہیں سے ہماری کلاس کا اور ہماری پہلی آیت کریمہ یہی ہے، یہیں سے آغاز ہو رہا ہے۔ للہ جار مجرور، اگر اس کے بعد کوئی فعل آتا تو اسے ہم اس فعل کے متعلق مقدم بنا لیتے، لیکن اس کے بعد چونکہ یہ اسم موصول ما اور آگے اس کا صلہ موصول صلہ آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس جار مجرور کو خبر مقدم بنا لیتے ہیں، اور ما فی السماواتی و ما فی الارض یہ ایک دوسرے پر ان کا عطف ہو رہا ہے، تو انہیں مبتدا مؤخر بنا لیتے ہیں، اور یہ ہمارا جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور جب ترجمہ کریں گے تو چونکہ خبر مقدم ہے تو اس کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور پھر وہ چیز جسے بعد میں آنا چاہیے وہ اگر پہلے آ جاتی ہے تو یہ حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب صرف اور ہی کے ساتھ ترجمہ کریں گے، اور اللہ ہی کے لیے ہے یا صرف اللہ کے لیے ہے۔ ما فی السماوات، ما اس موصول، آگے فی السماوات اس کا صلہ، یہ موصول صلہ۔ اچھا آپ نے ہینڈ ریز کیا، ٹھیک ہے بیٹا، میں یہ دیکھتی ہوں۔ مجھے نظر نہیں آ رہا یہ، بیٹا دوبارہ ہینڈ ریز کیجئے۔ میں نے کہا نا یہ سیٹنگز تھوڑی چینج ہوئی ہیں تو میں دیکھ نہیں پا رہی ہوں کس نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ ایون میسج بھی سامنے آیا ہے تو میں نے پڑھا، مجھے وہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اس وقت میسج کدھر ہے۔ جی چلیے ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ میسج شو ہو گیا ہے۔ اب آپ کدھر ہیں یہ میں دیکھتی ہوں۔ تو میں آپ کو انمیوٹ نہیں کر پا رہی کیونکہ میں آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہی ہوں۔ ایک منٹ، جی اس کو میں پھر بعد میں دیکھتی ہوں۔ اچھا جی، فی السماوات یہ صلہ ہے، ما اسم موصول، فی السماوات یہ صلہ موصول صلہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر، اور اسی طرح یہ اس سے پہلے کہ اسے ہم مبتدا مؤخر کہیں، پہلے یہ معطوف علیہ ہے
اور ما فی الارض معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ مبتدا مؤخر بنے گا، تو خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ جو میں نے سیٹنگز میں پارٹیسپینٹس کے لیے میں نے ان میوٹ کیا، یہ میں میوٹ کہ اس کو میں نے میوٹ کیا ہے یہ میں ان میوٹ کر دیتی ہوں۔ صفیہ بیٹا اب آپ دیکھیں، اب آپ ان میوٹ خود ہو سکتی ہیں تو آپ آ جائیں، کیونکہ میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں آج۔ اور یہ میوٹ اس لیے رکھنا پڑتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں جب وہ جوائن کرتی ہیں تو پیچھے شور ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی اپنی پرسنل باتیں ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات پھر کلاس بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جی صفیہ بیٹی دیکھیے میں نے ان میوٹ کر دیا ہے سب کو، آپ چاہیں تو خود سے یہ ہو سکتی ہیں اور آئیں، کوشش کریں، آپ آ سکتی ہیں، دیکھیں۔ جی میم، جی سس آ گئے ہم۔ السلام علیکم ٹھیک ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی آپ شروع کیجئے، میں تھوڑا سا یہ دیکھتی ہوں اس کی سیٹنگز۔ جی مطلب تلاوت کرنا کیا سس نے تو جی جی جی، نہیں یہیں سے آگے سے شروع کر دیجئے، آج یہ وَلَقَدْ سے یہاں سے لے کر آخر جی تک کر دیں۔ وہ استنافیہ ہے، اور لقد یہاں پر جو ہے لقد یہ جواب قسم کے لیے ہے، یہاں پر ایک قسم لقد آتا ہے تو اس سے پہلے ایک قسم محذوف ہوتا ہے، تو لام آ گیا تو یہ لام جواب قسم کے لیے آتا ہے لام، یا قد جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، یا حرف تحقیق کہتے ہیں اسے۔ وسینا جو ہے یہ ماضی ہے، اس کا مادہ ہے وو سواد یا، اور تفعیل سے ہے، یہ تفعیل سے ہے، یہ ماضی ہے۔ وسا یوسی اس کا فائل ہے، اس میں نحن انا نحنو ہے، تو یہ فیل پلس فائل ہو گیا ہے۔ جی نحنو ہے، ٹھیک ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، اردو جو ہے یہ ماضی مجهول ہے، اس میں اس کا مادہ ہے حمزہ تا یا، یہ افعال سے ہے، آتا یؤتی یؤتی، ٹھیک ہے، اس میں فائل ہے، یہ فعل پلس نائب الفاعل ملک یہ اور آتا یوتی، ٹھیک ہے بیٹا، دو حرکت پورا کریں، مجھے یوں لگا جیسے یوتی آپ نے اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے، ان میں یوتی۔ فرق ہے۔ شاباش، اچھا یوتی، ہاں اب ٹھیک ہے۔ یوتی، اچھا جی، یو مجہول ہو گیا۔ جی واضح ہو گیا، یہ فعل پلس نائب الفاعل ہو گیا ہے، تو ہم اس میں نائب الفاعل ہے۔ ٹھیک ہے، تاوا جو ہے مفعول بھی ہے، اور جار مجرور میرے قبلی یہ من جو ہے یہ حرف جار ہے، قبلی جو ہے مضاف ہے، تم جو ہے مضاف الیہ، مضاف ٹھیک الیہ ہے، ہے، تو یہ جار مجرور مل کر یہ حال بنا کتابہ کا، تو یہ جو ہے اوت الکتابہ سے میں قبلیکم تک پورا یہ جو ہے صلۃ الجملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ہے۔ اچھا بیٹی یہاں پہ نا اصل میں کتاب کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جی کتاب جو اس کا حال یہ ہے کہ تم سے پہلے تھی، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں وہ کتاب دی گئی جو تم سے پہلے تھے، تو یہ حال بنے گا او تو کے اندر نائب الفاعل کا۔ جی ٹھیک، اردو میں جو ہے نائب الفاعل کا یہ حال بنے گا، جی، تو یا کسی یہ کو اگر نہیں کلیئر ہو رہا تو وہ اسے متعلق کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا، تو یہ آگے۔ پورا جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول یہ بناتے گرا، صلۃ الموصول بنے گا الذین کے لیے، الذین اس میں موصول اس صلۃ الموصول مل کر یہ مفعول بنے گا وسیلہ کا۔ بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ وَإِيَّاكُمْ یہ کیا بنے گا؟ ایاکم جو ہے یہ وہ عاطفہ ہے، یہ ضمیر منفصل ہے، تو یہ الذین پر عطف ہوگا نا، کس پر ہوگا بیٹا؟ الذین۔ شاباش شاباش، بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ یہاں پر جو ہے یہ مصدریہ ہے، اس کو لیکن یہاں پر ساکن اس لیے دیا کہ ملانے پڑھنے کے لیے دیے کسرہ، یہ ان جو ہے حرف مصدریہ ہے، اتقو جو ہے یہ فعل امر ہے، اس میں مادہ ہے اس کا وو قاف یا، افتعال سے ہے، اتقا یتقی، انتم اس میں فاعل ہے، تو یہ فعل پلس فاعل ہو گیا، یہ اللہ 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 جو ہے لام زالہ جو ہے مفعول بھی بن گیا،
تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ مصدر کی تعمیل میں ہو کر اس کو مفعول ٹو بنائیں گے کیا؟ مطلب یہ اس کا وسیلہ کا مفعول دوسرا مفعول بنائیں گے ہاں صفیہ بیٹا اس طرح سے ہوتا ہے، پہلے آپ اسے مکمل کر لیں، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی، پہلے آپ مکمل کر لیں۔ جی۔ اور واؤ جو ہے یہاں پر آگے پڑھ رہے ہیں ہم، واؤ جو ہے جی، استنافیہ ہے، ساتھ ان ساتھ جو ہے ترجمہ کرتے جائیں۔ اچھا نہیں، اب یہاں تک کرے دے سیسم جی یہاں پر سیس یہ بولنا چاہ رہے کہ ہم یہاں پر شرط محذوف ہے تو یہ پورا جو وسینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم سے یہاں تک پورا یہ اللہ تک پورا یہ جواب شرط بنے گا نا؟ جی اچھا اب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً تحقیق کہ ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور اور تمہیں بھی تاکید بالکل صحیح، تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم ٹھیک اللہ ہے، سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ شاباش شاباش، ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں۔ وہ استنافیہ ہے، ان جو ہے حرف شرط جازم ہے، یہ تکفرو جو ہے مضارع مجزوم ہے، یہ اس کا مادہ ہے کاف فا را، یہ کفرہ یکفرو سے ہے، نون سے ہے، نون سے، اور یہ اس میں انتم اس میں فاعل ہے، یہ فعل پلس فاعل ہو کر یہ جو ہے شرط بنا، ٹھیک ہے، پیچھے جو ہے یہ جواب شرط بنے گا پیچھے، تو اس کو اس کا ترجمہ ہے اور اگر تم کفر کرو گے، جی ٹھیک ہے، فا جو ہے جزائیہ ہے یا رابطہ ہے، انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، للہ جو ہے جار، لی جو ہے جار ہے، اللہ جو ہے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ خبری انا مقدم بنے گا، ٹھیک ہے، اور ما جو ہے اس میں موصول ہے، فی حرف جار ہے، السماواتی مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ بنے گا، وہ عاطفہ ہے، پھر ما اس میں موصول ہے، فی جو ہے جار ہے، پھر الارضی جو ہے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ جو ہے صلۃ الموصول بنے گا اس میں موصول کے لیے، اچھا یہ مطلب یہ معطوف علیہ، یہ معطوف مل کر صلۃ الموصول بنے گا اس میں موصول کے لیے، اس میں موصول صلۃ الموصول مل کر یہ اس میں اللہ مؤخر بنے گا۔ نہیں 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 رکیے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر صلۃ الموصول نہیں بنے گا، ان سب کا اپنا اپنا ہے، یہ پہلا ما موصولہ، پھر سماواتی اس کا صلہ ہے، پھر یہ ما موصولہ فی الارضی اس کا صلہ ہے، تو یہ پورا موصول صلہ مل کر، ایک موصول صلہ مل کر معطوف علیہ اور دوسرا موصول صلہ مل کر معطوف، پھر دونوں مل کر انا کی اس کا اسم بن جائیں گے مؤخر، ٹھیک ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمی ہو گیا، ترجمہ کر دیجئے۔ جی، تو بے شک اللہ ہی کا، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو اور زمین میں ہے، تو بے شک تو ٹھیک ہے، یار یہ ہو گیا نا، نیچے کا پڑھ رہے، وہ جو ہے استرافیہ ہے، اور کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اس کا مادہ ہے کاف واو نون سے، کانا یکونو سے ہے یہ، اس میں اللہ جو ہے اس کا اس میں ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتا ہے نا صرف، تو اللہ جی اسم کانا ہے، یہ جو ہے غنین، غنین جو ہے یہ فعیل کی وزن پر ہے، یہ خبر کانا اول بنے گا، حمیدن جو ہے خبر کانا ثانی بنے گا، یہ دو بالکل مل کر ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ بنے گا پورا، ٹھیک اس ہے، میں ترجمہ کر دیں۔ جی، اور اللہ بے پرواہ اور خوب بہت اور اللہ بے پرواہ اور بہت تعریف والا ہے۔ بیٹی ایک تو بیچ میں اور نہیں آئے گا کیونکہ ان کے بیچ میں واو نہیں ہے، دوسرا غنیجن بھی آپ نے فعیل کے وزن پہ کہا، تو اس کے ترجمے میں بھی بہت کا ترجمہ کریں۔ اور اللہ بہت بے پرواہ اور بہت تعریف والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نہیں آنا، ٹھیک ہے، دونوں کے بیچ میں واو، اس سے فرق پڑتا ہے۔ جی چلیں، شاباش شاباش، تو ایسا کریں کہ آپ ابھی چاہے میوٹ نہ کریں کیونکہ میں نے باقی سب کو ان میوٹ کر دیا، جی سوری جی باقی سب کو میوٹ کر دیا کیونکہ بار بار وہ پیچھے سے آوازیں آتی ہیں، تو آپ میوٹ نہ کیجیے گا، اگلی آیت بھی آپ سے کرواتے ہیں یا ایک دو باتیں میں شیئر کر دوں۔ جی جی ماشاءاللہ، باقی یہ سارا انہوں نے بالکل ٹھیک کر دیا، اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات تھی، ہاں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ انتق اللہ، کیا یہ دوسرا مفعول بنے گا یہ وسعینا کے لیے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح ان کی اگر میں صرف بات کرتی ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتی ہوں،
ان مصدریہ یہ آتا ہی جملہ فعلیہ پر ہے، اور جملہ فعلیہ کو مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے۔ اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہتا، یہ کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ اسے اب آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرح سے کچھ اپنی مرضی سے نہیں بنائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ نحویوں نے اس کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں، کیا ان کی عربی کے نالج کے مطابق، قرآن مجید کی نالج کے انفارمیشن کے مطابق۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات تو یہ جیسے کہ یہ وسعینا کے بعد آ رہا ہے، اس فعل کے بعد آ رہا ہے، تو اس فعل کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ جی یہ جو فعل ہے اس کے بعد ایک کوئی حرف با آتا ہے، چلیں یوں کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اکثر میں آپ سے ذکر کرتی ہوں، ایمان لانا اس کے بعد با آتا ہے، تکذیب کرنا اس کے بعد با آتا ہے، یا جسے بات کی جائے اس کے ساتھ زیر لام جارہ آتا ہے، یا جسے سجدہ کیا جائے اس کے ساتھ لام جارہ آتا ہے، تو ایسی انفارمیشن نا۔ اب وہ یہاں پر اس کے بعد با آتا ہے، تو یہاں پر یہ با کو محذوف، ان کے یہ آپ کہہ لیں کہ وہ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے، لیکن یہ اسے مانیں گے اور یہ کہیں گے جی کہ اس با کو بعد میں نکال دیا گیا، ہٹا دیا گیا، تو پیچھے جو یہ ہے نا یہ منصوب ہو گیا۔ اب بعض لوگ تو اس کو مفعول بنا لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ نہیں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہاں پہ حرف جر تھا، وہ دو تین مانتے ہیں حرف جر، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یہ ان کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے، ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ حرف جر تھا اور آتا ہوتا ہے وسعینا کے بعد، تو اس سے پہلے حرف جر ایک مانیں گے، یہاں پر وہ مانیں گے با، اور یہ سارا ہو گیا مجرور، تو اس جار مجرور کو وسعینا کے متعلق کریں گے۔ زیادہ تر نے اسی طرح ترکیب کی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں فرض کریں وسعینا کے بعد کوئی با کا حرف نہیں آتا، کچھ ایسا فعل آ رہا ہے، اور اس فعل کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ان مصدریہ اور اس طرح سے یہ والا پیٹرن ہے، تو پھر اس صورت میں آپ، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ ایک مفعول یا دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، تو یہ مفعول بنایا جا سکتا ہے، پہلا یا دوسرا اکارڈنگلی۔ چلے اگر میری بات کوئی سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو جار مجرور ہوتا ہے اصل میں پھر حرف جر کو نکال لیتے ہیں، اس کی ایک ٹرمینالوجی ہے جو میں نے کبھی اس کلاس میں ڈسکس نہیں کی، ابھی تک نہیں کی ہے، وہ کبھی موقع ملے گا دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر اسے کوئی مفعول بنا رہا ہے تو ہم بنا بھی سکتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کسی نے بھی نہیں بنایا ہوا، میں نے جتنی بھی آبزرو کی ہیں سب نے وہ حرف جار مانا ہے اور اس کو مجرور بنایا ہے، اور جار مجرور کو وسعینا کے متعلق کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جی بالکل، ہمیں محنت کرنے سے، قرآن مجید سے جڑے رہنے سے، اور اس طرح سے کلاسز ریگولرلی اٹینڈ کرنے سے، پھر آہستہ آہستہ خود بھی اعراب کی بکس پہ نظر رکھنے سے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پتہ چلے گا اور ہم صحیح ترکیب کر پائیں گے۔ تو ابھی میں تو بہت نرمی کرتی ہوں، بہت لحاظ کرتی ہوں، کیونکہ نئی سٹوڈنٹس بھی کوئی نہ کوئی اکا دکا آتی رہتی ہیں، کچھ پرانی ہیں تو نئی بھی ہیں، تو ادروائز یہ کہ صرف پرانی سٹوڈنٹس کے ساتھ اگر یہ کورس چل رہا ہو تو اب تک میں یہ بات کر بھی چکی ہوتی، میں اس ٹرمینالوجی کو استعمال کر بھی چکی ہوتی، اور میں یہاں پہ اس ٹرمینالوجی کا نام لیتی اور آگے چلی جاتی بس۔ لیکن چونکہ ہر بار کوئی نہ کوئی اکثر نئی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں جن کا ابھی بیسک یا چل رہا ہے یا ریسنٹلی مکمل ہوا ہے، تو میں اتنی ان ڈیپتھ بات کر نہیں سکتی۔ چلیں جی، باقی ماشاءاللہ انہوں نے سارا ٹھیک بتایا ہے، میں ترجمہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، یہاں پر اب یہ ہینڈ ریز تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کس نے کیا ہے یہ مجھے نہیں نظر آ رہا، یہ مجھے تھوڑا سا نا، آج میں دیکھتی ہوں یہ جو چینجز ہوئی ہیں زوم پر، تو اس پر تھوڑا ٹائم لگاتی ہوں کیونکہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا اسٹوڈنٹ آج، اور یہ بلکہ یہ جو سلائیڈ چینج کرنے میں بھی ٹھیک ٹھاک یہ اس میں ٹائم لگ رہا ہے، اور یہ ڈیفرنٹ پیٹرن کر دیا ہے انہوں نے۔ اوکے جی ٹھیک ہے، یہ ترجمہ دیکھتے ہیں جی حافظ عبدالسلام صاحب کا اس کے بارے میں۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ ہر تعریف کا حقدار ہے۔ یہ 3 بار آ رہا ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، 2 بار اس آیت میں، 1 بار آیت نمبر 132 میں۔ ان دونوں کو تھوڑا سا مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ پچھلی آیات میں عورتوں اور یتیم بچوں سے متعلق احکام بیان کیے گئے تھے،
اب جو یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، تو اس سے لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے فائدے اور نقصان سے بے نیاز ہے۔ اور یہ جو کہا گیا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اچھا بیٹی یہ جو آپ لقد کہہ رہی ہیں نا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جواب شرط ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے شرط زیادہ تر تو چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب شرط ہوتا ہے۔ اس لام کو پھر اب لام تاکید نہیں کہیں گے، اس کا نام بدل جاتا ہے پھر، بعض لام قسم کہتے ہیں، بعض لام موطئ للقسم، اس طرح سے اس کے نام لیے جاتے ہیں، تو اس کو کچھ بھی نہ کہیں چاہے آپ، بس ٹھیک ہے لقد کہہ کے بات شروع کر دیں۔ ہاں یہ میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ جواب شرط جو ہے وہ جملہ اسمیہ اگر ہو تو اس میں انا آئے گا یا لام تاکید آئے گا یا دونوں بھی آ سکتے ہیں، اور اگر جواب شرط جملہ فعلیہ ہو اس میں ماضی سے شروع ہو رہا ہو، اس طرح سے اس کے بعد ماضی آ رہا ہو، اس طرح سے ماضی ہو، بس یوں سمجھ لیں، تو اس سے پہلے یہ لقد آتا ہوتا ہے عام طور پر۔ اور اگر جواب شرط جملہ فعلیہ ہے اور اس میں مضارع ہے تو اس سے پہلے وہ پھر جو ایک خاص طریقہ ہے نا جس میں لام تاکید اور نون ثقیلہ، عام طور پہ وہ طریقہ آتا ہے، ہوتا یہ لام تاکید ہی ہے بیسیکلی، لیکن اس کے نام اکارڈنگلی بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، یعنی تم سے پہلے لوگوں کو اور تم سب کو اس بات کا تاکیدی حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے دیے گئے احکام پر عمل کرو۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں تقوی کا لفظ یہ بہت ذکر ہے اس کا، اس میں ڈرنا کا معنی بھی ہے، بچنا کا معنی بھی ہے، گناہوں سے بچنا، ہر اس چیز سے بچنا جو کہ برے انجام کا باعث بنے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کو ناراض کر دینے والے اعمال سے بچنا اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ ان شارٹ کبھی بھی کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ہی محسوس کرنا، اس طرح سے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا، کیونکہ تقوی کے بغیر یہ جو ایک صالح زندگی ہے نا وہ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ اور رشتوں کا اکثر ذکر آئے گا قرآن مجید میں، جیسا کہ پیچھے بھی رشتوں کی بات گزری، تو یہ تو تقوی کے بغیر صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔ شوہر بیوی کے ساتھ وہ چیٹنگ کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے، جب تک کہ تقوی نہ ہو۔ یہ تقوی ہے جو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم نے ایک ایسی گرہ، نکاح کی گرہ میں بندے ہیں کہ ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، یہ چیز تقوی میں آ جاتی ہے، قدم قدم پہ احساس ہونا، یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اس کا حکم ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ تو یہ جو کانشیسنیس ہے یہ تقوی ہوتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو متقین سے بہت محبت ہے، یہی جو کانشیسنیس ہے، کچھ کرنے لگے تو احساس ہونا کیا میں صحیح کر رہی ہوں، کیا اس کا حکم ہے، جائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، اور کچھ کرنے کے بعد پھر احساس ہونا پتہ نہیں میں نے غلط نہ کر دیا ہو، تو اس کے لیے بھی علم حاصل کرنا، جاننا کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ تو یہاں پر یہ کچھ لکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ کے اسماء کے بعد سب سے زیادہ ذکر اسی لفظ کا ہوا ہے۔ اچھا جی، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، یہ شاہ عبد القادر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو 3 بار جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یہ 3 بار آیا ہے۔ تو ویسے تو دیکھیں جی عربی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اسلوب تاکید کا ہوتا ہے، تکرار کا ہوتا ہے، یعنی کہ جب تکرار ہوتی ہے کسی لفظ کی یا کسی جملے کی تو وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، سمپل، ہم نے یہی پڑھا ہے بیسک میں۔ تو باقی ہے کہ کچھ مفسرین ان کو اللہ نے علم دیا ہے، سب کو اپنا ڈیفرنٹ انداز سے قرآن مجید سب کے دلوں پر اترتا ہے، تو کسے کیا سمجھ آتی ہے وہ اپنی سوچ سے، اپنے علم سے، اللہ کی توفیق سے وہ کچھ باتیں لکھتے ہیں۔ زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے میں وہی باتیں شیئر کروں جو قرآن اور حدیث سے ریفرنس کے ساتھ ہیں، اوتھینٹک ہیں، صحیح ہیں۔ لیکن کبھی کبھار یہ ہے کہ میں ایسی باتیں بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کی ایک رائے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے یا کوئی حدیث اس کو یوں اس طرح سے بیان کر رہی ہے، وہ تو میں ریفرنس کے ساتھ بتاتی ہوں کہ جی اس آیت کی دلیل میں قرآن مجید کی فلاں صورت کی آیت آتی ہے، یا اس آیت کی دلیل میں فلاں جو صحائف ستہ ہیں، 6 کتابیں خاص طور پر ان کی یہ حدیث نمبر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب میں ویسے ہی شیئر کر رہی ہوں۔ ان کو یہ لگتا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ 3 بار اللہ نے جو فرمایا ہے نا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں۔ پہلی بار جی کھلا رزق دینے کا بیان ہے،
اس لیے آیا کہ علیحدگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ دونوں کو، شوہر کو اور بیوی کو الگ الگ، انہوں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں بنی، علیحدہ ہو گئے، تو اب دونوں کو غنی کر دے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، جسے جس طرح چاہے دیتا ہے۔ دوسری دفعہ اس کی بے پرواہی کا بیان ہے کہ اگر تم کفر کرو، منکر بنو، تو بھی اللہ بے پرواہ ہے کیونکہ سبھی کچھ اس کا ہے۔ اور تیسری بات جو اگلی آیت میں آنے والا ہے، اللہ کے کارساز ہونے کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو وہ کافی وکیل ہے۔ یہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی میں سن رہی تھی، یہ بھی کسی کی اپنی رائے اس طرح سے، وہ بھی مجھے اچھی لگی کہ اب دیکھیں، آپ نے دیکھا نا ابھی جب بھی اسماء الحسنہ کسی آیت کریمہ کے آخر میں آتے ہیں تو ان کی تفصیلات ہوتی ہیں کہ اس آیت میں یہ کیوں آئے ہیں اور پھر ویسے ان کا کیا مطلب ہے۔ تو انہیں دو طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت میں کیوں آئے ہیں، اور یہ بھی میں بتا دوں کیوں آئے ہیں، یہ سب کی اپنی علمی رائے ہے، تو باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور ویسے ان کا کیا مطلب ہے، تو اس کے لیے اسماء الحسنہ زندگی میں ایک بار ضرور جانیے گا۔ ویسے تو یہ 99 ہی ہمارے ہاں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں۔ دار ہے بہت زیادہ، سب خوبیوں والا، ہر تعریف کا حقدار، بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو اب یہاں پر غنی کے ساتھ حمید کیوں آیا، یہ لکھتے ہیں کہ بے پرواہی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کام یا ایسے عمل کسی سے ہو جائیں کہ جو پھر اس کی تعریف کا باعث نہیں بنتے، عام روٹین میں اگر ہم انسانوں میں دیکھیں تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو مثال کسی سے دی نہیں جا سکتی، تو یہ ویسے سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی کام سے، کسی شخص سے، ویسے تو دنیا سے بے پرواہ ہونا چاہیے اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور لیکن اس طرح سے نہیں کہ بالکل ہی انسان اپنے حقوق جو اس کے ذمے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، وہ ان سے بے نیاز ہو جائے، نہیں، وہ آپ پورے کریں۔ بے نیازی اس صورت میں کہ کسی سے تعریف نہ چاہیں اور جو کریں اللہ کے لیے کریں، بس سمپل۔ لیکن میں ویسے بتا دوں بعض اوقات اس میں، اس کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو صحیح سمجھ نہ آئے، غلطی کر بیٹھے، تو اب اس کی بے پرواہی کچھ اس سے ایسا کروائے گی کہ اس کی تعریف نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی، سبحان اللہ، ایسا بے پرواہ ہے، ایسا غنی ہے، وہ سب خوبیوں والا ہے، اس کے ساتھ اس سے کچھ ایسا عمل صادر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو بے پرواہی ہے، بے نیازی، انسانوں میں ہوتی ہے تو ضرورتوں سے، یعنی کہ اتنا مال ہوتا ہے کہ جی کسی دوسرے کی محتاجی نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ بے نیازی اور معنی میں، بے پرواہی کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 132 دیکھتے ہیں۔ صفیہ بیٹی آئیں۔ جی سس جی میں یہ سلائیڈ چینج کرتی ہوں اور آپ سے ہی کرواتے ہیں، میں اب اور کسی کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں، صرف جی کر صفیہ دیتے بیٹی ہیں۔ سے آج کروا لیتے ہیں، صفیہ بیٹی سے۔ چلیں جی، مختصر آیت کریمہ ہے، پہلا حصہ تو اس کا ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بس آپ اس کو ترجمہ بتا دیں۔ آیت کا نمبر ہے جی 132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ بس جی ترجمہ بتائیں صفیہ بیٹی اور ترکیب مکمل کر دیں۔ اور اللہ ہی کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ٹھیک ہے، اب جو آگے چلیں، یہ ہاں جی۔ وکفا باللہ وکیلا، وہ درست کی اصطلاح کے معنی گیسز کفا، اس کا مادہ ہے ماضی ہے، اس کا مادہ ہے کیف فا یا، یہ دوربا سے ہے، کفا یکفی، اسے فیل بن گیا ہے، اور باہر پہ زائد، یہ بات جو ہے زائدہ بنائیں گے اس کو، اللہ شاباش شاباش، بالکل جی، یہ اس میں بات زائدہ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، سب نوٹ کر لیں، یہ لسان القرآن میں دیا ہوا ہے، آپ خود اپنے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کفا اگر یہ لازم کے طور پر آئے، کافی ہونا، تو اس کے ساتھ با جو آئے گی آتی تب ہے، اور عام طور پہ اور پھر زائد ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ متعدی ہو تو پھر اس کے ساتھ یا تو یہ با نہیں آئے گی یا پھر اس طرح سے یہ زائد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ یہاں پہ لازم ہے اس لیے یہ با زائدہ ہے، لیکن ویسے اللہ لفظ جلالہ یہاں کیا بن رہا ہے؟ یہ اس میں مضمون ہے، لفظ مرفوع ہے تو اس کو فائل بنائیں گے۔ جی یہ اصل میں ہم یوں کہیں گے لفظاً مجرور ہے، لیکن یہاں پہ محلن جو اصل یہ جگہ ہے وہ کیا ہے، اس کے فائل کی ہے، تو مرفوع ہے یہ محلن، تو بیسیکلی اس کا فائل بن رہا ہے۔
ٹھیک ہے، شاباش. وکیلا کو کیا بنائیں گی؟ وکیلا کو اس کو تمیز بنائیں گے. شاباش. اس کی تو یہ جو لفظ جلالہ اللہ اپنی تمییز سے مل کر پھر فاعل بنا، اور جی کفا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل. یا بیٹی ترجمہ کر دیں. جی. اور اللہ خوب بہت کارساز اور اللہ بہت بہت کارساز کافی ہے. ٹھیک ہو گیا، شاباش. کارساز وہ ہوتا ہے جی، وکیل وہ ہوتا ہے جس کے ذمے کوئی کام اس کے سپورٹ کر دیا جائے، اب وہی دیکھے گا. اس کا جی ترجمہ دیکھتے ہیں. جی، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے. یعنی کہ کافی کا لفظ جو ہے نا، یہ اس طرح سے آتا ہے کہ کوئی کافی ہے تو کس لحاظ سے، تو آگے تمییز آتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کافی ہے وکیل ہونے کے لحاظ سے. یا یہ بہت اچھا ترجمہ ہے، آسان ہے، بطور وکیل کافی ہے. ماشاءاللہ جی، الحمدللہ ہماری 2 آیات ہو گئی ہیں، یہ مختصر تھی. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی مجھے مختصر ہے، اور اگلی دونوں آسان بھی ہیں. جی صفیہ بیٹی، آیت نمبر 133 شروع کیجئے. جی. ان جو ہے یہ حرف شرط جازم ہے یہ، کیونکہ یہاں پر مضارع مجزوم ہو رہا نا، تو اس لیے ان کی وجہ سے یہاں مضارع مجزوم ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور یہ مضارع مجزوم ہے، اس کا مادہ ہے شین یا حمزہ. حمزہ ہے اس کا. یہ فا سے ہے. شاء یشاء، یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا ان کی وجہ سے، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر جملہ یہ فعل- شرط ہو گیا. جی یہ شرط شرط ہو بنتے گیا. ہیں. آگے جی. چلیں. حکم جو ہے یہ مضارع مجزوم ہے یہ، اور یہ افعال ہے، افعال سے ہے. اس کا مادہ ہے زال ہے با. یہ اذهبا یذهبو سے ہے، اور یہ یذهبو یہاں سے جو ہے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، جواب شرط ہے، کیونکہ مضارع آ رہا ہے اس لیے یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. اس لیے فعال یہی ہے، یہاں پر آ بھی سکتا ہے یا بھی سکتا ہے بولے طرح مضارع پہ. شاباش بیٹا. اگر یہاں پہ دیکھیں جواب شرط اگر فعل مضارع ہو، مضارع سے شروع ہو رہا ہو، یا فعل مضارع آپ کچھ بھی سمجھ لیں، تو اس پہ فا آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا. اور جب نہیں آتا ہے نا، تب یہ مجزوم نظر آئے گا. اگر فا آ جائے تو پھر یہ مجزوم نہیں ہوتا ہے. اچھا جی، یہ مجزوم کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ شاہ مجزوم ہو رہا ہے، یہ سب سٹوڈنٹس میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہ ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، شرط ہونے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. یوز ہب یہ مجزوم کیوں ہو رہا ہے؟ جواب شرط ہونے کی وجہ سے. اور آگے یاتی یہ بھی مجزوم ہے. یہ مجزوم کیوں ہوگا؟ یوز ہب پر عطف ہونے کی وجہ سے. سب کی مجزوم ہونے کی اپنی اپنی وجوہات ہیں، آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا بیٹی. کم کیا ہے؟ یہ کم جو ہے مفعول بھی ہے، مفعول بھی ٹھیک ہے، ہے یہ. آگے چلیں. تو کے لیے ہو کے جواب شرط نہیں بنے گا کیسے؟ اس کو جواب شرط بنا دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایوہا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہاں پر ایک حرف ندا جو ہے معذوف ہے قائم مقام ادعو کے. تو یہ پہ فعل پلس فاعل ہو گیا. ایوہا جو ہے، ایو جو ہے منادہ ہے، اور یہ اس کو مبدل منہ بنائیں گے. ہاں جو ہے حرف تنبیہ ہے. الناسو کے جو ہے بدل بنائیں گے. اے مبدل منہ اے بدل مل کر قائم مقام مفعول بھی بنائیں گے. اس کو بنا کر یہ جو فعل پلس فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو ندا بنائیں گے. شاباش. دیکھیں جی، بیٹی نے بہت تفصیل سے سارا بتایا کہ یہاں پہ یا حرف ندا محذوف ہے، اور وہ کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ ادعو فعل کے. تو پھر ادعو فعل اپنے فاعل اس کے اندر جو انا ہوتا ہے، اور یہ جو بعد میں آ رہا ہے منادا جو کہ مفعول بھی ہوتا ہے، تو ادعو فعل اپنے فاعل اور اس مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، اور یہ شرط اور جواب شرط مل کر جواب و ندا. ٹھیک ہے. بعض نے کیا کیا، اس کو ایسا نہیں بنایا، اس کو جملہ معترضہ بنا دیا، ایوہ الناس کو پورا بنا کر. خیر، تو یہ مجھے یہ پہلے والا آسان لگ رہا ہے، آپ اس کو فالو کر لیں، اور اس کی ترکیب اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی چھوڑ دیں. بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو یاتی بھی آخرین کا تعلق یوزہب کے ساتھ ہو جائے گا، اور یوزہبکم و یاتی بھی آخرین یہ دونوں مل کر یہ جواب شرط ہو جائیں گے. تو یہ شاہ شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ. ایوہ الناس کو میں نے دونوں طریقے سے بتا دیا، جیسے چاہے آپ سمجھ لیں اور ایڈجسٹ کر لیں، ایزی رہیں. اور ہاں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو یا حرف و ندا ہے، اس کے بعد جو منادا آتا ہے جسے پکارا جاتا ہے، وہ کئی طریقے سے یا بیسک میں پڑھ چکے ہوں گے کہ اگر واحد ہوگا جیسے زیدن، تو یا آنے سے یا زیدو ایک پیش رہ جائے گی، اس کی ایک حرکت گر جائے گی. اور اگر وہ منادا
मौरफ बिल लाम हो, मारफा हो, उस पे अल लगा हो इस तरह से, तो उससे फिर देखना होगा कि ये जो मुनादा है मुजक्कर है तो अय्युहा उससे पहले आ जाएगा, मुअन्नस है तो अय्यातुहा आ जाएगा। ठीक है। और फिर मुनादा अगर वो मुरक्कब इजाफी हो तो उसमें जो मुदाफ है उस पर अगर उससे पहले यानी कि या आ जाए, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से पहले अगर या आ जाए तो ये अब्दुल्ला मुरक्कब इजाफी है तो इसका जो मुदाफ वाला हिस्सा है उस पर जबर आ जाएगी, वो मंसूब हो जाएगा। अब या अब्दुल्ला, वैसे आपने कहना है अब्दुल्ला आप कहेंगे, लेकिन अगर या कहना है या के साथ तो या अब्दुल्ला कहेंगे। इसी तरह ये रब्बुल आलमीन होता है, लेकिन आपने या कहना है तो या रब्बुल नहीं कहना। ये अक्सर स्टूडेंट्स, ग्रामर स्टूडेंट्स की भी वो भी गलती करते हैं, या रब्बल आलमीन। तो ये चीजें, ये कवायद याद रखें, और इसको अगर मेरे बताने में नहीं याद आए, नहीं समझ आए, ये अपना नोट करें। इस हफ्ते जो जो टॉपिक आपने खुद पढ़ने हैं, सर्च करने हैं, उसमें ये लिख लीजिए, निदा मुनादा। और भी कई तफसीलात हैं, आज के लिए इतनी। तो ये मैंने सारा बता दिया बेटी, बस तर्जमा कर दें, ये मैंने बता दिया। और ये आखिर है, ये आखिर नहीं है। आखिर हो तो आखिरी होता है, आखिर खा पर जबर के साथ हो तो दूसरा, ये उसकी जमा है। ठीक है। और ये अतायाती वैसे होता है, आना बा के साथ आए तो इसका मतलब होता है लाना, तो दूसरों को ले आएगा। जी करें तर्जमा। जी, अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए। ए लोगो, अच्छा ये पढ़ो, अरे लोगो अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए। और इतना अच्छा ना, अब ये रहकर ना सिस वो या अति। जी अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए ए लोगो, जी, और कुछ दूसरों को ले आए। और दूसरे लोगों को ले ले आए। जी। शाबा, यहाँ पे ले जाने का मतलब है कि खत्म कर दे, मिटा दे। ठीक है, ये मैं अभी तफसीर सामने रखती हूँ। शाबा, आखिरी हिस्सा करें इसका। जी, ये रहेगा ना या अति का रहेगा ना सिस वा या अति। बेटा मैंने बता दिया वो, कि वो ये भी मजूम हो रहा है। और ये क्यों मजूम हो रहा है, याती भी आखरीन, फेल अपने फाइल और ये मुतल्लिक से मिलकर ये यूज हिप पर अतफ हो रहा है, ये मैंने जी, बता दिया। ठीक है, चले अब आप आगे चले। वकान अल्लाहु अला अला ज़ालिका क़दीरा। वो जो है इसकी इस्तिनाफिया बना सकते हैं और हालिया भी बना सकते हैं ना सिस। जी ठीक है। काना जो है फेले नाकिस है। अल्लाह जो है आम जुमला तौर पर जो है। जब ये वक्फ की अलामत के बाद आए ना, तो इसको जरूरत नहीं है ना हालिया बनाने की ना आतिफा, ज्यादातर ये इस्तिनाफिया बनेगा ज्यादातर। ठीक है, चलें आगे चलें। काना जो है ये फेले नाकिस है। इसका मादा है काफ वाव नून। काना यकूनु से नून से है ये। अल्लाह जो है इसमें जलाला जो है इसमें काना बनेगा। अला जो है जार है, जालिका जो है मजरूर है। तो ये जार मजरूर मिलकर मुतालिक के खबर काना बनेगा। खदीरन जो है खबर काना है। एक अला जालिका जो है मुतालिक के खबर काना बनेगा। तो ये इसमें काना खबर काना मिलकर ये जुमला फेलिया बनेगा। ये मुस्तानिफा है। ठीक और है, अल्लाह खूब खादिर है। और अल्लाह उस पर खूब कादिर है। शाबाश, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि हाफिज अब्दुल सलाम साहब का तर्जमा, और फिर मैं तफसीर आपसे शेयर करती हूँ। जी, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए ए लोगो, और कुछ दूसरों को ले आए, और अल्लाह हमेशा से इस पर पूरी तरह कादिर है। जी, इसकी तफसीर हाफिज अब्दुल सलाम साहिब की मैं आपसे शेयर करती हूँ मुख्तसर। वो लिखते हैं कि यानी अगर तुम तकवा इख्तियार ना करो तो मत भूलो कि वो इस बात पर भी कादिर है कि तुम सबको फना कर दे और तुम्हारी जगह और लोगों को यहाँ बसा दे। इसकी दलील वो कुरान मजीद की सूरह मोहम्मद आयत नंबर 38 से लाते हैं। और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह तुम्हारे सिवा और लोगों को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 आयत मुकम्मल हो गई। आज की चौथी और आखिरी आयत करीमा देखते हैं। जी सफिया बेटी कीजिए आयत नंबर 134। ये मन जो है इसमें शर्त बनाएंगे क्योंकि इसके बाद दो जुमले आ रहे हैं ना। इसमें शर्त जाजिम है और इसको महलन रफा मुब्तदा बना सकते हैं। काना जो है फेले नाकिस है। और युरीदु जो है ये मुजारे है। इसका मादा है रा वऊ दाल। ये जो है इफ़ाल से है। और रौदा युरीदु हुआ इसमें फ़ैल है, फेल प्लस फ़ैल हो गया। सवाबा जो है मुदाफ बनाएंगे। अब दुनिया जो है मुदाफ इलैह बनाएंगे। मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर इसको मफूल भी बनाएंगे। फेल प्लस फाइल प्लस मफूल भी मिलकर जुमला फेलिया होकर ये शर्त बनेगा। फा जो है जजाइया है। इंदा जो है ज़र्फ है, मुदाफ बनेगा इसको। अल्लाह ही अल्लाह जो है मुदाफ इलैह बनेगा।
मुदाफ मुदाफ इलैहि मिलकर ये खबर मुकद्दम बनाएंगे इसको। सवाबु जो है मुदाफ है, दुनिया जो है ये मुदाफ इलैहि है, तो इसको मातुफ अलैहि बनाएंगे, वो आतिफा है। आखिरती को मातुफ बनाएंगे, मातुफ अलैहि मातुफ मिलकर ये मुदाफ इलैहि बनेगा सवाबु का। फिर सवाबु मुदाफ ये मुदाफ इलैहि मिलकर मुब्तदा मुअख्खर बनाएंगे। फिर इंदल्लाही जो है खबर मुकद्दम, ये सवाब। अच्छा बेटी, तो एक मिनट आपको रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। इसकी तरकीब मैं जल्दी से कर देती हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो। देखें जी, मन ये कौन सा है? ये मन शर्तिया है। इसके बाद दो जुमले आ रहे हैं और दूसरे जुमले पर ये फा जजाइया फा राब्ता भी नजर आ रहा है, तो ये मन शर्तिया हो गया। काना इसके अंदर ही हुआ, इसका इसम हो गया। युरीदु सवाबत दुनिया जुमला फेलिया, फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये काना की खबर, काना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये शर्त। इंदल्लाही सवाबुद दुनिया, तो इंदल्लाही ये खबर मुकद्दम, सवाबुद दुनिया मुब्तदा मुअख्खर। लेकिन इसमें अद दुनिया जो है ये इससे पहले मातूफ अलैह बन रहा है और अल आखिरा का इस पर अतफ हो रहा है, तो अद दुनिया मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर सवाबु के लिए ये जो मुरक्कब इजाफी में मुदाफिल है, इस तरह से ये मुरक्कब इजाफी और फिर ये क्या बनेगा? मुब्तदा मुअख्खर। तो इंदल्लाही ये खबर आप कह लें कि इसको मुकद्दम कर दें और मुब्तदा मुअख्खर दोनों मिलकर क्या बने? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया होकर ये जवाब शर्त। मजीद अगर कोई दिलचस्पी रखती हैं तरकीब की, तो इस मन को मुब्तदा बनाया जाता है और शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलकर इस मुब्तदा की खबर बनते हैं। बेटी यहाँ तक तर्जुमा कर दीजिए। जी। जो दुनिया का बदला चाहता हो तो अल्लाह के पास दुनिया दुनिया और आखिरत का बदला है। शाबाश, ठीक है। वकान अल्लाहु समीअन बसीरा, और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। माशाल्लाह, ठीक हो गया। म्यूट ये कर, तो मेरे ख्याल में तरकीब पीछे आप कर चुकी हैं, बिल्कुल वैसी ही है। प्लीज म्यूट कर दो। माशाल्लाह, जी कर दीजिए, जी कर दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो पीछे की है बेटी ने, बिल्कुल वैसी ही तरकीब है मेरे ख्याल में, अगर इतनी सब स्टूडेंट्स को अंदाजा है। तो इसका तर्जमा देखते हैं कि हाफिज अब्दुल सलाम साहब इसका तर्जमा क्या लिखते हैं। जो शख्स दुनिया का बदला चाहता हो तो अल्लाह ही के पास दुनिया और आखिरत का बदला है, और अल्लाह हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। यहाँ एक छोट इससे पहले कि मैं आपसे इनकी तफसीर शेयर करूं, छोटा सा पॉइंट। ये जी तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ दुनिया चाहता है, एक जो सिर्फ आखिरत चाहता है और दुनिया मामूली सी जितनी साथ जरूरत है रख रहा है और उतनी ही तलब बस, लेकिन बेसिकली वो आखिरत पे फोकस करता है, वो ही ज्यादा चाहता है। तीसरा जो दोनों चाहता है, तो तीसरे वाले का ये देखना होगा कि उस इन दोनों में से ज्यादा क्या चाहता है, उसके मुताबिक उसको मिलेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यानी जिस शख्स का मतलूब व मकसूद सिर्फ दुनिया ही है, उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है। तो तुम सिर्फ फानी की तलब में क्यों बैठे हो? दुनिया और आखिरत दोनों क्यों तलब नहीं करते? अल्लाह के अहकाम पर अमल करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत भी। सिर्फ दुनिया की तलब तो खसारा ही खसारा है। रहा ये कि तुम्हारा अमल दुनिया के लिए है या आखिरत के लिए, तो अल्लाह ताला इसे खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला से तो कुछ नहीं छुपा, यानी अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ मौजूद है। अब ये हर इंसान का अपना अपना ज़र्फ है। अगर वो दुनिया के फायदे ही चाहता है और दुनिया ही में मगन हो गया है, दुनिया दुनिया करता रहता है, उसके दिन रात दुनिया कमाने में और दुनिया के हुसूल में गुजर रहे हैं, तो उसे दुनिया के फायदे तो हासिल हो जाएंगे, मगर आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं होगा। इन सब बातों की जो मैंने आपके सामने रखी है, कुरान मजीद में आयात के साथ दलील मौजूद है, ठीक है। लेकिन यह मुख्तसर मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। दुनिया तो मिल जाएगी, मगर सिर्फ उतनी जितनी कि अल्लाह ने उसके लिए लिखी होगी, और आखिरत की भलाई से वो महरूम रह जाएगा। और जो आखिरत की भलाई भी चाहता है, उसे यकीनन आखिरत में अजर सवाब मिलेगा। और इसके अलावा दुनिया के फायदों में से भी जो कुछ उसके मुकद्दर में है वो उसे मिलकर रहेगा। ये इस तरह भी बयान किया गया कुरान मजीद में कि जो सिर्फ दुनिया चाहता है
اسے صرف دنیا ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو دونوں چاہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو یا صرف آخرت چاہتا ہے، ان دونوں کو اگر آپ ایک طرف ہی لے جائیں تو باقی ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے تو دنیا جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے وہ اس کو ضرور ملے گی، اور آخرت تو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی ہی ملے گی، اور یقیناً آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے فائدوں میں سے بھی جو کچھ اس کے مقدر ہو چکا ہے اسے مل کر رہے گا۔ تو یہ مختلف لوگ اسے مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں، کوئی 2 طرح کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کوئی 3 طرح کے لوگوں میں کرتے ہیں، کوئی کرتے ہیں کہ جو بس دنیا چاہتا ہے، دوسرا جو کہ بس اور دنیا اور آخرت دونوں اس میں آ جاتی ہے، یا اگر آخرت چاہتا ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان 100% آخرت چاہتا ہو، کہیں نہ کہیں دنیا کا بھی حصول، خواہش، دعا، ضرورت پڑتی رہتی۔ تو یہ کچھ تفصیلات میں نے آپ سے مختلف رائے شیئر کر دی ہیں۔ تو فی الحال اس کو دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اندازہ ہو جائے گا کہ اس آیت کریمہ میں جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو وہ کیوں صرف ایک چاہ رہا ہے، کیوں دنیا چاہ رہا ہے، کیوں فانی چیز چاہ رہا ہے، کیوں حقیر چیز چاہ رہا ہے، کیوں نہیں وہ آخرت کو ذہن میں رکھتا؟ دنیا تو مل ہی جائے گی جتنی اس کی نصیب میں لکھی ہے اللہ نے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ چلیے جی، الحمدللہ آج ہمارا ٹارگٹ جلدی مکمل ہو گیا، مختصر اور آسان آیات تھی، تفسیر بھی مختصر تھی۔ بعض اوقات کچھ احکامات ہوتے ہیں یا کچھ بہت ڈیٹیل اس میں، یا تو اس کی گرامیٹیکل انالیسس میں ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے یا پھر اس کی تفسیر میں۔ آج مختصر تھا، الحمدللہ کلاس کا ٹائم ہو گیا، میں یہاں پر ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں۔ صفیہ بیٹی آپ 1 منٹ رکیے گا، میں آپ کے ساتھ ذرا دیکھ لوں کہ یہ اس کو جو انہوں نے چینجز کی ہیں زوم ایپ میں، تو آپ رہیں، میں دیکھتی ہوں، میں اگر یہیں پہ سیکھ سکوں 1-2 منٹ میں سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں اس کو بعد میں دیکھتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک